اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے اس بارے میں۔ تو اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ ایسے موقع پہ انہوں نے حلف اٹھایا جب کہ ملک میں طرح طرح کے بحران ہیں، اور سیاسی بحران بہت زیادہ ہے، لیکن ایک عدالتی بحران بھی ہے کہ 57,000 کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور لاکھوں کیسز ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہیں، اور غریب آدمی کے لیے اور نادار اور جو بے بس عوام ہیں ان کے لیے انصاف حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے جو پہلے دن جو فل کورٹ جو لائیو ہیئرنگ کی اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے، اور پورا میڈیا جو ہے جیسے کوئی ایٹمی دھماکے ہو گئے ہیں یا سارے انصاف لوگوں کو جو ہے جتنے مظلوم ہیں انہیں انصاف مل گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں جو ہے بھارت کے 7-8 ہائی کورٹس ہیں جن میں اس طرح کے جو ہے وہ ہیئرنگ لائیو ہوتی ہے، جو امپارٹنٹ کیسز ہوتی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن بحیثیت قانون کے طالب علم کے 3 سال ہم نے انہی لوگوں سے پڑھا جو بڑے سینئر، جیسے جسٹس فخر الدین جی، ابراہیم دوراب پٹیل، فضل غنی خان، اور 2-3 سال جو ہے سندھ ہائی کورٹ کی جو ہیئرنگ اٹینڈ کی، اس میں ڈویژن بینچ بھی ہوتے تھے، فل بینچ بھی ہوتے تھے۔ اور جو کل دیکھا جو لائیو، اور جو انڈیا کی خاص کر میں لائیو کوریج دیکھتا رہا ہوں پچھلے دنوں، ایک آرٹیکل 370 کی حوالے سے مجھے بڑا افسوس ہوا۔ بڑی بلو پار پروسیڈنگ تھی، وہ ایک مچھلی مارکیٹ بنی ہوئی تھی، اتنا جلدی یہ پروگرام کر دیا گیا، اور اس میں ہر کوئی جو ہے وہ ایک جیسے سٹیج ڈرامہ ہوتا ہے، نہ تو ججز جو ہیں وہ وکلا کی بات سن رہے تھے، نہ وکلا ججز کی سن رہے تھے، اور چیف جسٹس کی بات کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات ہے کہ جو اس سے دیکھ کے مجھے پتہ چلا کہ جو آج سے 35-40 سال پہلے جو ہمارے ہائی کورٹ کا جو ایک ہیئرنگ کا سسٹم تھا، ایون ہمارے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا جو ہے وہ، یہاں تو میں اکثر جاتا رہتا ہوں، اب کچھ عرصے سے نہیں گیا، کل بھی میں یہاں ہائی کورٹ میں جاؤں گا، یہاں بھی جو ہے مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑی بلو پار جو ہے وہاں تقریباً سب لوگوں کی جو ہے وہ ایٹیچیوڈ تھا، اور ایل پریپیئرڈ لوگ تھے، اور ججز جو ہیں وہ تو شاؤٹنگ کر رہے تھے، اور جو جس طرح کی ہر جج یہ سمجھتا تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ کہنا ہی کہنا ہے۔ تو چلیں، یہ تو ایک ضمن بات تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اوریجنل جو سبجیکٹ ہے اس پہ۔ یہ ہمارے ہاں اتنے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں ادارے کے، اس کی تو ایک بات یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں بشمول سپریم کورٹ کے، یہ سیاست میں ان کا سیاسی ونگ جو ہے علیحدہ ہو جائے کہ آپ نے صرف سیاسی مقدمے دیکھنے یا ہائی پروفائل مقدمے دیکھنے، اور اسی طریقے سے اور بھی جو ادارے ہیں وہ سارے بن جائیں، جو ہے وہ سارے اپنی سیاست کریں، اور باقی جو اوریجنل کام ہے پھر وہ اس کے لیے نئے ادارے کریٹ کیے جائیں۔ اگر انہوں نے یہ کام کرنا ہے تو یہ سارے کے سارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز اگر صرف ہائی پروفائل کیسز کو سنیں گے، صرف سیاسی کیسوں کو سنیں گے، تو ان لوگوں کی، مظلوموں کی داد رسی کون کرے گا جن کے پاس اب تو اسٹمپ پیپر کے پیسے نہیں ہیں، اب درخواست کے اوپر جو ہے ان کو فوٹو کاپی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، وکلا کی بات دور کی، ان کو انصاف کون دے گا؟ تو کیا چیف جسٹس قاضی عیسیٰ جو ہیں، فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کے آنے سے یہ جو گھریلو ملازمہ اور ملازمین قتل ہو رہے ہیں ان کو انصاف ملے گا؟ بٹھا مزدوروں کو انصاف ملے گا؟ کیا جو کم اجرت پہ جو ہے، یا جن کی منیمم اجرت 32,000 پہ، اس کو انشور کرنے کے لیے وہ کوئی اس اقدامات کریں گے؟ چونکہ حکومت کی طرف سے یہ کہے جانے کے باوجود 32,000 تو 32,000 ہے، کوئی 25,000 بھی نہیں دے رہے عام آدمی کو۔ عام آدمی کے مسائل جو ہیں یہ لوگ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں، خواہ وہ ججز ہوں، سیاستدان ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، اور عام آدمی کی انصاف تک وہ بالکل رسائی ناممکن ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے اگر دیکھیں تو جو سوموٹو کا جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ہمارے آئین کی آرٹیکل فلاں میں یہ ہے، آرٹیکل 191 میں یہ ہے، 184(3) میں یہ ہے، 65 میں یہ ہے، 48 میں یہ ہے۔ غریب آدمی کے لیے جو ہے ان کے جو لاکھوں مقدموں کے اوپر، یہ جو ملین کے حساب مقدموں کے اوپر جو عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو ایڈریس کون کرے گا؟ یہ میرا سوال ہے، اور سوال کا جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، اگر واقعی وہ 57,000 سے اگر وہ مقدمات کو 40 پہ 30 پہ لے کے آتے ہیں،
اتنے ہی پرسنٹیج باقی مقدمے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے عام آدمی کو انصاف تک رسائی آسانی سے حاصل ہوتی ہے، تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے جو ہے وہ آپ کوئی 2-4 لوگوں کو ویسے جو ہے وہ ایز اے جو ہے وہ سکسیس سٹوری کے طور پہ کر دیں، ایک جو 2 لائیو کارروائیاں کر دیں، تو اس سے جو ہے یہ تو ہوگا کہ سیاسی طور پہ یا عوامی مقبولیت تو آپ کو حاصل ہوگی، لیکن وہ لوگ جو اس میں ہمارے تو 99% لوگوں کا یہ ایشو ہی نہیں ہے، جو انصاف کے طالب لوگ ہیں ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ فل کورٹ ہو یا جو ہے فل بینچ ہو یا ڈوینر بینچ ہو یا اپیل ہو یا نہ ہو، ان کا جو ہے مسئلہ دوسرا ہے۔ نادار جو لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، ان کو سستا انصاف مہیا کیا جائے، اور جو عدالت میں مقدمات ہیں ان کے لیے جو ہے ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے، اور ججوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، سب جج سے لے کے سپریم کورٹ کے ججز تک، کہ اتنے سال جو ہے وہ اتنے سال میں کیس کا فیصلہ ہوگا، اتنے سال میں اپیل کا فیصلہ ہوگا، اتنے سال میں جو ہے وہ یا اتنے مہینے میں ہائی کورٹ کرے گی، سپریم کورٹ تو کہ ایک ہی جو ہے سپریم کورٹ میں جو کیس جائے اپیل کا وہ تو ایک ہی دن اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، اس میں تو اتنی کوئی وہ ڈیٹیل چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ تو امید یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بڑی اچھی شہرت ہے، اور وہ ایک سیاست کی اماجگاہ جو ہمارا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بنے ہوئے ہیں اس سے ہٹ کے جو ہے اپنی شہرت کی عین مطابق، اپنے والد صاحب کی شہرت کے عین مطابق جو ہے وہ جوڈیشری کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ اس میں مزید سیاست جو ہے وہ ہوگی، اور اس میں جو اس طرح کے یہ لائیو ہو یا نہ ہو انصاف ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ دی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو جتنے لوگوں کو 30 40 سال چکر لگاتے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں قاضی صاحب کو مثال دیتا ہوں، 1956 میں دمیال کیمپ کی زمین جن لوگوں سے لیگ ایوارڈ ہوئی تھی، جہاں پہ یہ دمیال کیمپ میں جو آرمی کا ایک وہ ہے اڈا ہے، وہاں پہ اور لوکل اتھارٹیز جو ہے وہ آرمی کے ساتھ نہیں بلکہ لوکل اتھارٹیز کے ساتھ جو ہے اس وقت سے لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ملے ہیں، کچھ کو نہیں ملے ہیں۔ میں جب وہاں ایڈ تھا تو کچھ کی پیمنٹ ہم نے کی تھی، تو 56 سے لے کے تو ابھی جو ہے 44 اور 60 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو، ان کی چوتھی پشت جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ در بدر کے دھکے کھا رہی ہے۔ 60 سال سے جو کیسز آپ کے پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں، تو ایسی چیزوں کو جو ہے سپیڈ اپ کریں، فاسٹ ٹریک پہ ڈیسیژن میکنگ کریں، تو پھر جو ہے آپ کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، ورنہ وہی مار داڑ اور وہی جو ہے وہ جتھے بندی ایک سامنے نظر آتا ہے کہ جو ہمارا سپریم کورٹ کتنا کلیئرلی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، وہاں جو ہے ایک ان کے جو وہ ہر کوئی جو ہے اپنے جب آبزرویشن دے رہا ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس زمانے میں جو ہے اس میں بہتری آئے گی، اور عام لوگوں کو انصاف تک رسائی ہوگی اور رسائی حاصل ہوگی، اور جو بہت زیادہ کیسز پینڈنگ میں ہیں ان میں کمی آئے گی۔ تو آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔